اندازی لگانا ضروری ہے. چھوڑا دو نہ لگاتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بزرگان ملت، فرزند اہل سنت، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ہمارے دلوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کی. اللہ تعالی ہمیں محبت رسول، تعظیم رسول اور اتباع رسول پر قائم رکھیں. آج میں اپنے ہم عمروں سے مخاطب ہوں اور انہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. میرے عزیز دوستوں، برادران سنت، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے انسان، تجھے تیرے کرم کرنے والے پروردگار سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ وہ پروردگار جس نے تجھے پیدا کیا، ٹھیک ٹھیک اور صحیح سالم بنایا، جس صورت میں چاہا تجھے ڈھال دیا. میرے عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے غافل انسانوں سے خطاب فرمایا کہ وہ اللہ سے غافل ہو کر کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، ہر لمحے ان پر رحم کرم فرمایا، مضبوط و توانا جسم عطا فرمایا، صحیح سالم اعضاء عطا فرمائی. اتنا بڑا محسن سے انسان کی غفلت یقیناً قابل حیرت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان بندوں کی تعریف فرمائی جو اللہ کی جانب توجہ رکھتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کی نعمتیں پا کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اور ان بندوں کی مذمت فرمائی جو اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں. میرے ہم عمر دوستوں، سچائی اور ایمانداری سے بتاؤ کہ ہمارے زندگی اللہ کی یاد اور اس کے شکر میں گزر رہی ہے یا غفلت اور ناشکری میں گزر رہی ہے؟ ہمیں بہت جلد یہ احساس کر لینا چاہیے کہ ہم بچے نہیں رہے. ہمارے خالق و مالک کا حکم ہمارے جانب متوجہ ہو چکے ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت پر ہم لاگو ہو چکے ہیں. اب ہم ایک ذمہ دار مسلمان ہو چکے ہیں. ہم پر ہی اہل سنت والجماعت کی روشن مستقبل منحصر ہیں. گلی کوچوں میں کھیلنا، بات بات پر ہم عمروں سے لڑنا، ماں باپ سے ضد کرنا، ادھر ادھر مارے پھرنا، بغیر سوچے سمجھے ہر کام کرنا، وقت ضائع کرنا اور ان جیسے دیگر بے مقصد چیزوں سے ہماری عمر بہت آگے بڑھ چکی ہے. اب ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہیے، کردار کی تبدیلی پیدا کرنا چاہیے، گفتار کی تبدیلی پیدا کرنا چاہیے، سوچ اور فکر کی تبدیلی پیدا کرنا چاہیے. اب ہمیں دین اور دنیا دونوں کی فکریں ہونی چاہیے. ہمیں اپنی دنیاوی زندگی بھی کامیاب بنانا چاہیے اور دینی زندگی بھی کامیاب بنانا چاہیے. دنیاوی زندگی کامیاب بنانے کے لیے ہم اپنی تعلیم پر توجہ دیں، محنت سے پڑھیں، امتحانات میں اعلیٰ درجوں سے کامیاب ہونے کی کوشش کریں، تعلیم کے ساتھ ساتھ وقت کے نقاضے کے مطابق کوئی ہنر سیکھنے کی کوشش کریں. موجودہ دور میں مختلف زبانوں کو سیکھنے کی کوشش کریں. انٹرنیٹ کا استعمال مذہبی، ملکی، شخصیتی، تاریخی، سائنسی معلومات کے لیے کریں. انٹرنیٹ کی گندی اور بے مقصد دنیا سے خود کو دور رکھیں. ملکی
دشمنان اسلام اور عالمی دشمنان اسلام کی سازشوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دینی زندگی کامیاب بنانے کے لیے ضرور ہے کہ ہم اس بات کا پختہ یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ حیات مقرر گزار کر ہمیں دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی زندگی گزارنا، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں، نماز کی پابندی کریں، روزے رکھیں، ماں باپ کی فرما برداری کریں اور خدمت کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں، بڑوں کا ادب کریں، اپنی گفتگو صاف ستھرائی اور باادب بنائیں، گالی گلوچ اور بے تمیز گفتگو سے پرہیز کریں، خود کو باوقار رکھیں، چال چلن، رہن سہن، رکھ رکھاؤ اور ذائقہ میں سنت کی پابندی بنائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کا نام نہ بگاڑیں، جھوٹا الزام کسی پر نہ لگائیں۔ عزیز دوستوں، آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں ابھی ہمارے عمر سے بہت بڑی ہیں۔ ابھی ہم اتنے بڑے نہیں ہوئے کہ دین و دنیا کی اتنی فکر کریں۔ ابھی تو ہمارے خواہشات کی عمر ہو رہی ہے، ابھی تو ہمارے اندر پابندی سے آزاد ہو کر من چاہی زندگی گزارنے کی امنگیں جنم لے رہی ہیں۔ ابھی تو ہمیں ان جگہوں کو دیکھنا ہے جنہیں ہم نے نہیں دیکھا، ان چیزوں کو کھانا ہے جنہیں ہم نے نہیں کھایا، نئی نئی چیزیں استعمال کرنا ہے، ہم عمروں سے دوستیاں بڑھانا ہے اور نبھانا ہے، کچھ چیلنج بھرا کام کرنا ہے۔ اے میرے عزیز دوستوں، ان سب باتوں کا جواب یہ ہے کہ ہمارے دین اسلام دین فطرت ہے۔ دین اسلام انسانی خواہشات پر پابندی نہیں لگاتے، بلکہ اس کا صحیح طریقہ اور صحیح وقت بتاتا ہے تاکہ انسان اور جانور میں فرق ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اور شریعت کے دائرے میں رہ کر بھی ہم سیر و تفریح کر سکتے ہیں، اچھی چیزیں کھا سکتے ہیں، اچھے دوست بنا سکتے ہیں، چیلنج بھرے کام کر سکتے ہیں۔ بس ہمیں اپنی سوچ اور فکر کو درست کرنا ہے اور اسلامی تاریخ کی ان سچائیوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے عمر کے صحابہ نے اسلام کی جہاد کیا، ہمارے عمر کے تابعین نے ہزاروں حدیثیں یاد کیا، ہمارے عمر کے تبع تابعین نے اسلامی موضوعات پر کتابیں لکھی۔ اس کے بعد ادوار میں بھی ہمارے عمر والوں کے حیرت انگیز کارنامے ہیں۔ آج اسلام اور سنیت پر بڑا نازک وقت ہے۔ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں تو وقت پر بھوک مٹانے کے لیے کھانا مل رہا ہے، اچھے اچھے کپڑے پہننے کے لیے مل رہے ہیں، بڑے سکون سے ہم گھوم رہے ہیں، ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہے، مگر اسی وقت اسی دنیا میں فلسطین، شام، برما اور دیگر ملکوں میں ہمارے ہم عمر مسلمانوں بچے بھوکے مر رہے ہیں، تن ڈھانپنے کو کپڑے نہیں ہیں، گولیوں اور بموں کے ضد میں آ کر پاؤں سے محروم ہو گئے ہیں، ماں باپ کی لاشوں کو سڑتے دیکھ رہے ہیں۔ دنیا ان کے لیے جہنم کی مثال بنی ہوئی ہے۔ یہ کوئی غیر نہیں ہے، ہمارے ہی مسلمان بھائی ہیں۔ ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ اگر ہم ان مسلمان بھائیوں کی زندگی پر غور کریں اور ان کی فکر کریں تو یقیناً ہمارے اندر احساس پیدا ہوگا اور ہم خواہشات کے پیچھے بھاگنے کے بجائے خود کے لیے اور قوم و ملت کے لیے کچھ کر گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمارے نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔